اب بلا تخیر میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب ملت مناظر اسلام حضرت مولانا مفتی مبشر احمد ربانی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی مختصر سے خطبہ حمد و صلات کے بعد آپ حضرات کو اشتہار کے ذریعے میرے عنوان کا علم ہو چکا۔ بخاری کی اہمیت اور فتنہ انکار حدیث۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور اللہ کی وحی دو چیزوں کے اندر محصور ہے، ایک اللہ کی کتاب قرآن حکیم، اور وحی کا دوسرا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے حوالے سے مغرب سے پہلے کا جو درس تھا، ہماری جماعت کے عظیم محدث حضرت مولانا ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ تعالی کا، انہوں نے اپنے درس میں کتاب و حکمت کا بھی اختصار سے ذکر کیا، جب سورۃ الاحزاب کی آیت کریمہ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ بیان کی۔ تو کتاب و حکمت قرآن و سنت کا نام ہے، اس کا میں انشاءاللہ بعد میں تذکرہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو سنت اور حدیث قرآن کے ساتھ دوسری وحی ہے، اس کو محفوظ بڑے بڑے صحابہ، تابعین اور ائمہ حدیث نے کیا، اور اس کی حفاظت دو طریقوں سے ہوئی۔ ایک، اللہ نے مسلمانوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کیا، قرآن کو بھی اور سنت و حدیث کو بھی، اور دوسرے طریقے سے قرآن کو بھی لکھوا کر محفوظ کیا اور حدیث اور سنت کو بھی لکھوا کر محفوظ کیا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے اندر اس مسئلے کے متعلق دو باب قائم کیے ہیں۔ ایک ہے باب و حفظ العلم، علم کی حفاظت کا بیان، دوسرا باب باندھا باب و کتابت العلم، علم کے لکھنے کا بیان۔ تو ان دونوں بابوں میں یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے
تو امام بخاری نے یہ جو حدیث کا پہلو ہے اس کو اتنی محنت کے ساتھ مرتب کیا کہ صحیح احادیث کا ذخیرہ اپنے اس کتاب میں جمع کیا. اور امام بخاری خالی احادیث جمع کرنے والے ہی نہ تھے بلکہ حدیث کی فہم و فراست بھی رکھتے تھے. ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو محدثین کے بارے میں بالخصوص مختلف انداز سے پراپوگنڈا کرتا رہتا ہے، اور ان کے پراپوگنڈے میں ایک چیز یہ شامل ہے کہ وہ محدثین کے بارے میں یہ کہتے ہیں یہ تو قالا قالا رسول اللہ کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کا مقصد، مفہوم اور اس کی فقاہت اور سمجھ بوجھ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے امام بخاری کو جیسے حدیث کے حفظ کا ملکہ عطا کیا تھا ایسے ہی حدیث کی فہم و فراست سے بھی نوازا تھا. وہ خالی قالا قالا رسول اللہ کرنا ہی نہیں جانتے تھے بلکہ جو اللہ کے رسول کی حدیث اور سنت ہوتی اس کی گہرائی میں اتر کر فقہی مسائل کا استنباط بھی کرتے تھے. اللہ نے امام بخاری کو بڑی عظمت سے نوازا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت اور منقبت میں بے شمار ائمہ حدیث کے اقوال ہیں. میں اختصار کے ساتھ تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا. امام مالک کے شاگردوں میں ایک شاگرد کا نام ہے ابو مصعب الزہری. یہ امام مالک کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے اساتذہ میں شامل ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو مرتب کردہ حدیث کی کتاب ہے الموطا، یہ ان سے کئی شاگردوں نے بیان کی ہے اور 8 مشہور ان کے شاگرد ہیں جنہوں نے امام مالک سے موطا روایت کی، اور 8 کی روایات مطبوعہ موجود ہیں جن میں ابو مصعب الزہری بھی ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ جو ان کی کتاب ہے اس کتاب میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ بڑے فقہاء اور کبیر ائمہ میں سے تھے، بلکہ یہ بھی لکھا کہ بل راس الفقہ ہے، یہ فقہ سمجھ بوجھ اور دانائی میں ایک حد تک پہنچے ہوئے محدث تھے. ابو مصعب الزہری کا موطا بھی 2 جلدوں میں چھپا ہوا ہے. ایک دفعہ ان کی مجلس میں امام بخاری کا تذکرہ ہوا. امام ابو مصعب الزہری فرمانے لگے کہ جو محمد بن اسماعیل البخاری ہیں افقہ عندنا وابصر بالحدیث من احمد بن حنبل، کہ امام بخاری حدیث کی فقاہت اور حدیث کی بصیرت میں امام احمد ابن حنبل سے بڑھ کر ہیں. جب یہ بات کہی تو ان کے پاس بیٹھنے والوں میں سے ایک بندے نے کہا قد جاوزت الحد، ابو مصعب تو نے تو حدی کراس کر دی ہے کہ بخاری کو احمد ابن حنبل سے بھی اٹھا کے آگے لے گیا ہے. امام ابو مصعب الزہری فرمانے لگے آج اگر امام مالک زندہ ہوتے تو ایک نظر امام مالک کے چہرے پہ ڈالتا اور دوسری نظر امام بخاری کے چہرے پہ ڈالتا لَقُلْتَ كِلَاهُمَا وَاحِدٌ فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ، تو دونوں اماموں کو دیکھ کر کہہ دیتا فقہ اور حدیث میں مالک اور بخاری ایک جیسے ہیں. امام مالک چھوٹے امام نہیں تھے،
حدیث اور فقہ میں چوٹی کے امام تھے، اور ان کے وقت میں ان کے مقابلے کا کوئی امام نہیں تھا۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں امام محمد بن حسن الشیبانی، جو حدیث پڑھنے کوفہ سے امام مالک کے پاس مدینہ میں آئے تھے، اور اس وقت امام مالک کے شاگردوں میں امام محمد بن ادریس الشافعی بھی پڑھتے تھے۔ گویا شافعی اور امام محمد دونوں امام مالک کے شاگرد۔ یہ واقعہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں، امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل میں، دوسری ان کی کتاب آداب الشافعی و مناقبہ میں، امام بہقی نے بھی مناقب شافعی میں، اور امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں، امام ابو نعیم اصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں امام مالک کے حالات میں ذکر کیا، اور سند بھی اس کے بالکل صحیح اور درست ہے۔ الجرح والتعدیل کے مقدمہ میں بھی 2 جگہ یہ واقعہ موجود ہے۔ امام شافعی کو امام محمد کہتے ہیں، تمہارے صاحب امام مالک وہ بڑے امام ہیں یا ہمارے صاحب امام ابو حنیفہ بڑے امام ہیں؟ امام شافعی بڑے کمال کے مناظر بھی تھے۔ مناقب شافعی میں لکھا ہے، جب امام محمد کے ساتھ امام شافعی کا مناظرہ ہوتا تھا تو اتنے لاجواب ہو جاتے تھے کہ ان کی انتڑیاں پھول جاتی تھی، معلوم ہو رہا تھا کہ سانس چڑھ گیا ہوا ہے۔ شافعی کہتے ہیں، محمد انصاف کی روح سے بات کرنی ہے؟ کہہ لگے ہاں۔ فرماتے ہیں تو قسم کھا کے بتا، خود دونوں اماموں میں سے قرآن کا علم کس کے پاس زیادہ؟ کیونکہ امام محمد مالک کے بھی شاگرد بنے اور امام ابو حنیفہ سے بھی پڑھ کر آئے، تو کہتے ہیں قسم کھا کر بتا دونوں اماموں میں سے قرآن کا بڑا عالم کون ہے؟ امام محمد نے قسم کھا کر کہا، امام مالک امام ابو حنیفہ سے قرآن کے بڑے عالم ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں اچھا پھر قسم کھا کر یہ بھی بتا دے کہ دونوں میں سے حدیث کا بڑا عالم کون ہے؟ امام محمد نے پھر قسم کھا کر کہا، حدیث میں بھی امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑے عالم ہیں۔ کہتے ہیں اچھا پھر یہ بھی قسم کھا کے بتا دے، صحابہ کے آثار میں سے اقوال صحابہ کو زیادہ امام مالک جانتے ہیں یا امام ابو حنیفہ زیادہ جانتے ہیں؟ تیسری بار بھی امام محمد نے قسم اٹھا کر کہا کہ امام مالک امام ابو حنیفہ سے آثار صحابہ میں بھی بڑے عالم ہیں۔ اگلی بات جو شافعی نے کہی میں طلبہ کے لیے عرض کر دیتا ہوں، ترجمہ نہیں کرتا۔ امام شافعی نے کہا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْقِيَاسِ وَالْقِيَاسُ لَا يَكُونُ إِلَّا هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْأُصُولَ فَعَلَىٰ أَيِّ شَيْءٍ يَقِيسُ۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ امام محمد کی گواہی کے مطابق 3 قسمیں کھا کر انہیں قرآن میں، سنت میں، آثار صحابہ میں امام ابو حنیفہ سے بڑے عالم مانتے ہیں۔ اب مصعب الزہری کیا فرما رہے ہیں؟ مالک اور بخاری حدیث اور فقہ میں دونوں برابر ہیں۔ آگے آپ اندازہ لگا لیں۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور بخاری کے استاد کی گواہی ہے۔ کسی شخص کی فقاہت کو جاننے کے لیے دنیا میں 3 طریقے ہیں۔ کسی کو جانچنا ہو کہ یہ فقیہ اور مجتہد ہے یا نہیں ہے، 3 طریقے ہیں اس کی فقاہت کو پرکھنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس دور کے علماء نے اس کے بارے میں فقیہ ہونے کی گواہی دی ہو۔ امام بخاری ایسی شخصیت ہے، ان کے اساتذہ نے ان کو فقیہ تسلیم کیا ہے۔ ابو مصعب الزہری ان کو فقیہ مانتے ہیں، قتیبہ بن سعید ان کے مشائخ میں ہے، وہ ان کو فقیہ مانتے ہیں۔ اسی طرح اور کتنے ہی ان کے مشائخ امام بخاری کو فقیہ تسلیم کرتے ہیں۔ بخاری کے اساتذہ کے بعد آ جائیں، جو آج کل کا دور ہے نا، اس دور میں بھی جو کچھ حد اعتدال کو رہنے والے دوسرے ہمارے مسالک کے لوگ ہیں، وہ بھی امام بخاری کو فقیہ مانتے ہیں۔ مولانا انور شاہ کاشمیری نے فیض الباری شرح صحیح بخاری کے مقدمہ میں بھی
اور دوسری جلد میں بھی یہ بات لکھی ہے وَعْلَمْ أَنَّ الْبُخَارِيَ مُجْتَہِدٌ بِلَا رَيْبٍ، یقین کر لو بلا ریب بلا شک و شبہ امام بخاری مجتہد ہیں۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے اس کی فقاہت کو جانچنے کا کہ اس کا جو اجتہاد ہے وہ اس کے فقیہ ہونے کی گواہی دیتا ہو، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کی صحیح بخاری ان کے فقیہ اور مجتہد ہونے پر گواہی ہے۔ بہت مثالیں ہیں، امام بخاری نے ایسے ایسے مسئلے بھی حل کر کے امت کو دیے جن مسائل کا حل ائمہ اربعہ سے بھی نہیں ہوا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، کسی عورت کا خامد لاپتہ ہو جائے، زوجہ مفقود الخبر، کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ بندہ گیا کہاں ہے، اب اس عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہمارے وہ بھائی جنہوں نے فقاہت کا اپنے آپ کو بہت بڑا ذمہ دار سمجھا ہوا ہے، ان کے ہاں اس مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ 3 قول ہیں، تینوں ہی عقل و فکر سے بہت دور ہیں۔ ایک قول یہ ہے اس عورت کا جو خامد فوت ہوا لاپتہ ہو گیا، اس کی عمر کے جتنے بندے ہیں سارے مر جائیں، پھر سمجھیں گے وہ بھی مر گیا ہے، حکم لگا دیں گے فوت ہو گیا، اب 4 ماہ 10 دن کی عدت گزار لے، اس کے بعد پھر اس کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ دوسرا قول یہ ہے، بشتی زیور پڑھ لیں، میاں کے لاپتہ ہونے کا بیان اس میں لکھا ہے 90 سال کی عمر تک جب وہ بندہ پہنچ جاتا ہے حکم لگائیں گے مر گیا ہے، اب جو ہے نا عورت 4 ماہ 10 دن عدت گزارے، شادی کرنا چاہتی کر لے۔ تیسرا قول یہ ہے 120 سال تک جب آدمی کی عمر پہنچتی ہے پھر حکم لگائیں گے مر گیا ہے۔ اب آپ بتائیں جو عورت 90 برس 120 برس یا خامد کے ہم عمر تمام مردوں کے مرنے کا انتظار کرے، اس عمر میں پہنچ کر شادی کے قابل رہ جائے گی؟ یہ کوئی عقلی فکری حل نہیں ہے۔ ہمارے ان علماء نے پھر کیا کیا، جب فتویٰ دینے کی باری آئی تو پھر انہوں نے اپنی فقہ کا فتویٰ چھوڑ کر امام مالک کے قول پر فتویٰ دیا، بلکہ مولانا تھانوی نے پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر الحیلۃ الناجزہ، کہ ایسے مسائل جن کا ان کے یہاں کوئی معقول حل نہیں ہے تو اپنے مسلک سے نکل کر دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دینا۔ تو امام مالک کے ہاں 4 سال تک انتظار کریں گے، اگر 4 سال تک کوئی خبر نہیں ملی حکم لگا دیں گے بندہ مر گیا ہے، اب عورت 4 ماہ 10 دن عدت گزارے، شادی کرنا چاہتی کر لے۔ امام مالک کے پاس اس قول کی دلیل کیا ہے؟ صرف حضرت عمر کا ایک قول اور فیصلہ ہے کہ حضرت عمر نے فیصلہ ایسا کیا تھا 4 سال تک انتظار کرو، نہیں پتہ چلا تو پھر حکم لگائیں گے فوت ہو گیا۔ ہمارے یہ بھائی جو مجھے بعض اوقات بہت افسوس بھی ہوتا ہے، ہماری جو عوام ہے نا بیچاری، عوام کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنے امام کی بات چھوڑ کر کسی اور عالم فقیہ مجتہد سے مسئلہ پوچھ لے یا اس پر عمل کر لے، لیکن جب مولوی کا اپنا مسئلہ ہو وہ پھر اپنے مسئلے کے لیے اپنے امام کا قول چھوڑ کر دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دے لیتا ہے۔ میں موٹی سادہ سی مثال دوں گا، کوئی باریکیوں میں نہیں جاؤں گا۔ آپ دیکھیں کسی بھی مکتب فکر کا کوئی عالم، قاری، خطیب، مفتی، واعظ، شاید ہی کوئی آپ کو ایسا ملے جس کو دینی امور پر اجرت نہ ملتی ہو۔ اب علماء اناف کو دیکھ لیں، جتنے ان کے قاری کام کرتے ہیں، خطیب خطبہ دیتے ہیں، امام صاحب نمازیں پڑھاتے ہیں اور مدرسین دینی کتابیں پڑھاتے ہیں، تنہا نہیں لیتے مدرسے سے۔ یہ تنہا لینا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرام ہے۔
آپ بذل المجہود ابو داؤد کی جو شرح ہے مولا خلیل احمد سہارنپوری کی، اس کو اٹھاؤ، کتاب البیوع باب و قسم المعلم، مولا سہارنپوری نے عباس میں لکھا ہے امام ابو حنیفہ کے ہاں حرام ہے، امام شافعی کے ہاں جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ہاں حرام ہے، امام شافعی کے ہاں جائز ہے۔ تب ہمارے کہتے علماء نے کیا کیا؟ قد افتوا بعض المتاخرین علی مذہب الشافعی للضرورہ، ضرورت کے تحت ہمارے بعد میں آنے والے فقہاء نے امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر امام شافعی کے قول پر فتویٰ دے لی۔ بھئی مولوی کی ضرورت ہو تو فتویٰ شافعی کے قول پر، کوئی بیچارہ غصے میں آ کر 3 طلاقیں دے بیٹھے تو کسی قول پر فتویٰ دینے ہی نہیں دیتے، مولوی وہاں بھی کہتا ہے کہ نہیں بس اللہ کروا لو۔ تو برغرض یہ کر رہا تھا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ مسئلہ صحیح بخاری میں حل کیا۔ وہاں امام بخاری نے یہ بات کہی کہ 1 سال تک انتظار کیا جائے، سال تک اگر کوئی خبر نہ ملے تو سمجھیں گے بندہ فوت ہو گیا، اور 4 ماہ 10 دن عدت گزار لے، شادی کرنا چاہتی کر لے۔ دلیل کیا دی؟ باقی کسی امام نے کوئی نبی علیہ السلام کی حدیث دلیل میں نہیں پیش کی، امام بخاری نے اس حدیث سے دلیل لی جس میں یہ ہے کہ لقطہ، کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو 1 سال تک اعلان کرو، اور لقطہ کا اطلاق جیسے باقی چیزوں پر ہوتا ہے انسان کے اوپر بھی لقطہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن پڑھ لو، 2 جگہ ہے قرآن میں، موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں بھی ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے گھر والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو لقطہ بنا لیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا اور کہا یلتقطہ بعض السیارہ، کوئی قافلے والے آئیں گے اس کو لقطہ بنا لیں گے، گرا ہوا انسان سمجھ کر اٹھا کر لے جائیں گے۔ تو قرآن نے انسان اگر گم ہو جائے، کہیں پیچھے رہ جائے تو اس کے لیے بھی لقطے کا لفظ استعمال کیا، اور حدیث مرفوع میں یہ لقطے کا اعلان 1 سال تک ہو۔ یہ جو ہمارے اسری صاحب درس دے کر گئے نا مغرب سے پہلے حفظہ اللہ تعالی، ان سے میں نے خود یہ زبانی ان کی واقعہ سنا، یہ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر رہے۔ مولانا تقی عثمانی کسی دور میں اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے، تو ایک دفعہ اسی مسئلے پر بحث ہوئی اسلامی نظریاتی کونسل میں کہ ملک کے اندر ہمیں کون سا قانون بنانا چاہیے اس مسئلے میں۔ تو جتنے حنفی علماء کرام تھے سب نے کہا 4 سال والا قانون بنا دیا جائے۔ مولانا اسری صاحب حفظہ اللہ نے کہا تقی عثمانی صاحب کو، مفتی صاحب 1 سال والا قول بھی ہے، اس پہ بھی غور کر لو۔ مفتی صاحب کہنے لگے وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے صحیح بخاری میں۔ لاؤ بخاری، صحیح بخاری کو کھول کر مولانا نے ان کے سامنے رکھ دیا، اور ساتھ کہا آج کے اس دور میں میڈیا نے جتنی ترقی کی ہے، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور یہ سوشل میڈیا جو آپ کے سامنے آج موجود ہے، اس کے اوپر چند سیکنڈوں میں ایک خبر دنیا کے بے شمار خطوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اگر یہ میڈیا استعمال کیا جائے اور 1 سال لگاتار اعلان جاری رہے ان میڈیا کی تمام صورتوں پر، سال تک تو کوئی کونا خدرا دنیا کا رہ نہیں جاتا جہاں پیغام نہ گیا ہو۔ تو سال تک پتہ نہ چلے تو حکم لگا دو۔ پھر فرمانے لگے میں نے ان کو کہا امام مالک کے قول کے پیچھے کوئی نبی پاک کی حدیث نہیں ہے، اور بخاری جو مسئلہ لا رہے ہیں صحیح میں اس کے پیچھے رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو تقی عثمانی صاحب کہنے لگے یہ قانون میں لکھ دو۔ یہی سفارشات پیش کر کے پھر انہوں نے مرتب کیا کہ 1 سال کا ٹائم بہت ہے۔ تو امام ایسا بندہ جس کو کہیں کہ صرف کالا کالا رسول اللہ اور اس کو حدیث کا پتہ نہ ہو، وہ یہ مسئلے حل کر سکتا ہے اس طرح کے؟ بعض لوگوں نے کہا یہ خطیب بغدادی کے کتاب الفقی والمتفقہ، یہ بالکل موضوع قسم کی روایت ہے۔ اس روایت میں کیا لائے؟ کہتے ہیں جی امام اعمش نے، سلیمان بن مہران الاعمش نے ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کہا یا معاشر الفقہاء
انتم الاطباء ونحن سیادلہ، اے فقیوں کی جماعت، تم تو حکیم ہو اور ہم لوگ تو پنساری ہیں۔ کہتے بس حدیثیں پڑھنے پڑھانے والے تو پنساریوں کی طرح ہے۔ پنساری کو یہ تو پتا ہے کہ میری دکان میں کون سی جڑی بوٹی پڑی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ جڑی بوٹی کس بیماری کا علاج ہے۔ حکیم اور طبیب کو سب پتا ہوتا ہے کہ کون سی جڑی بوٹی، اس کی کیا خصوصیات ہیں، وہ کس بیماری کا علاج ہے۔ اگر وہ کسی علاج میں فائدہ دیتی ہے، اس کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کوئی اس کے مضر اثرات ہیں، وہ ختم کرنے کے لیے کون سی دوائی بطور مسلح اس میں ملائی جاتی ہے، یہ سارا حکیم کو پتا ہوتا ہے، پنساری کو تو صرف سودے کا ہی پتا۔ تو یہ محدثین تو اہل حدیث تو صرف پنسار سٹور والے ہیں، اصل میں فقہا یہ تو ہمارے طبیب اور حکماء یہ لوگ تھے۔ امام بخاری کمال کے فقیہ تھے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، صحیح بخاری کتاب البیوع، صحیح بخاری کتاب البیوع میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث لائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، لا تسر الابل والغنم، اگر کوئی بندہ اونٹنی یا بکری دودھ والی بیچنا چاہتا ہے، اس کا دودھ روک کر مت رکھے۔ اگر دودھ روکا ہوا ہوگا تو خریدار دھوکے میں آ کر جانور مہنگا خرید بیٹھے گا کہ یہ تو بہت زیادہ جانور دودھ دیتا ہے۔ تو ایسا جانور جس کا دودھ روک کر رکھا تھا تو کسی بندے نے خرید لیا، فَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خرید بیٹھے ایسا جانور، اس کو دو کاموں میں سے ایک کا اختیار ہے، چاہے تو جانور واپس کر دے، چاہے تو رکھ لے۔ رکھنا ہے نا اگر جانور، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، واپس کرنا ہے تو فرمایا ایک سا کھجوروں کا بھی ساتھ واپس کرے۔ سا وہ پیمانہ ہے جس کے ساتھ اب صدقہ فطر نکالتے ہیں۔ عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، مد اور سا۔ مد دیسی ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں، مد کا معنی ایک بک، یہ قاموس جو لغت کی کتاب اس میں لکھا ہے، دو ہاتھ پھیلا کر آپ غلہ بھر کے نکالے تو یہ ایک مد ہے۔ چار مد، چار بوکوں تو ایک سا بنتا ہے، یوں سمجھو چار بک کھجوروں کے ساتھ دے دے۔ ایک پیسے تو یہ کوئی 2 درجن سے زائد کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، میں ایک کتاب کا ذکر کرتا ہوں، نور الانوار، اصول فقہ حنفیہ کی بڑی معتبر کتاب ہے، ملا جیون حنفی جو عالمگیر بادشاہ کے استاد تھے ان کی کتاب ہے۔ وہ اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں، ان هذا الحدیث مخالف للقیاس من کل وجہ، یہ حدیث تو ہر لحاظ سے قیاس اور عقل کے خلاف، قیاس اور عقل کے خلاف۔ عقل کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں عقل یہ کہتی ہے کہ اس نے جانور رکھ کر اس کا دودھ پیا ہے، اب دو جانور واپس کر کے ساتھ کھجوریں دے رہے، دودھ اور جنس ہے اور کھجور اور جنس ہے، جنس میں بھی دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے دودھ کی قیمت زیادہ اور کھجوروں کی کم ہو، یا کھجوروں کی زیادہ اور دودھ کی کم ہو، قیمت میں بھی ایک جیسے نہیں ہے، عقل کے خلاف۔ اچھا بھائی حدیث تمہاری عقل کے خلاف آ گئی تو کیا کریں؟ کہنے لگے پھر ہم دیکھیں گے یار یہ حدیث کس نے بیان کی ہے۔ بیان کرنے والا بندہ اگر فقیہ اور مجتہد ہوا تو حدیث قبول کریں گے، اگر فقیہ اور مجتہد نہ ہوا تو ہم رائے لے لیں گے، عقل لیں گے، حدیث رد کر دیں گے۔ تو پھر لکھنے والے نے یہ لکھا، ہم نے دیکھا یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے بیان کی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، لہذا عقل کے خلاف آ گئی ہے، حدیث رد کر دیں گے۔ حالانکہ یہ حدیث خالی ابو ہریرہ نہیں بیان کرتے، عبداللہ بن عمر سے بھی ہے، عمر بن عوف المزنی سے بھی ہے، عبداللہ ابن عمر سے بھی حدیث مروی ہے، انس بن مالک سے بھی مروی ہے، عن رجل من الصحابہ کی سند سے بھی مروی ہے، کوئی 5-6 صحابہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث نقل کر کے نہ حضرت انس کی حدیث آگے بیان کی، نہ عبداللہ بن عمر کی بیان کی، نہ عمر بن عوف المزنی کی بیان کی، کیا کیا؟ دیکھیے امام بخاری کی فقاہت، یہ حدیث بیان کر کے نا اس کے متصل بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس حدیث کے مطابق لے آئے۔ کیوں لائے؟ اور کسی صحابی کی حدیثیں تھیں، کیوں نہیں ذکر کی؟ امام بخاری نے ان کو یہ بتانا تھا یہ حدیث عقل کے خلاف نہیں ہے، اس لیے
در مختار کے مقدمہ میں علامہ علاؤالدین الحسکفی نے لکھا ہے فقہ کا کھیت عبداللہ ابن مسعود نے بویا. ہمارے یہ بھائی کیا بولتے ہیں؟ فقہ کا کھیت عبداللہ ابن مسعود نے بویا. اس کھیت کو پانی القمار اسود نے دیا. جب کھیت پک کر تیار ہو گیا اس کی کٹائی ابراہیم بن یزید النخعی نے کی. جب وہ کٹائی کر دی انہوں نے توڑی اور دانہ جدا جدا حماد ابن ابی سلیمان نے کیا اور وہ جو دانہ تھا اس کو پیسا آٹا بنایا امام ابو حنیفہ نے اور اس آٹے میں پانی ڈال کر گوندا اس کو قاضی ابو یوسف نے اور وہ گوندا ہوا آٹے کی روٹیاں پکائی امام محمد نے. باقی ساری قوم روٹیاں کھانے والی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کتابوں کے نام بھی ایسے ہی ہیں. میرے کتب خانے میں آج بھی کتاب موجود ہے پکی روٹی. کتاب کا نام ہوتا تھا. کتاب باقاعدہ یہ پھیری والے جو تھے نا دیہاتوں میں جاتے تھے یہ کتاب بھی ساتھ ہوتی تھی پکی روٹی. نام کیوں رکھا پکی روٹی؟ اس لیے جو مولوی بیچارہ دیہاتی یہ کتاب کے مسئلے پکا لیتا روٹی کھانے کے قابل ہو جاتا تھا. تو امام بخاری نے بتایا کہ جب تم سمجھتے ہو کہ فقہ کا کھیت بونے والے عبداللہ ابن مسعود ہیں تو عبداللہ بن مسعود کا فتویٰ اس کے مطابق لا کر بتایا. اگر قیاس کے خلاف عقل کے خلاف حدیث ہوتی تو جسے تم فقہ کا امام مانتے ہو وہ صحابی تو اس کے مطابق فتویٰ نہ دیتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے کمال کی فقاہت عطا کی تھی. تیسرا طریقہ کسی کے اجتہاد کو جانچنے کا یہ ہے وہ عربی علوم سے اور اصول فقہ سے اصول حدیث سے حدیث کی جانچ پڑتال سے اور عربی کی فصاحت و بلاغت سے قرآن اور سنہ کے احکام والی آیات اور حدیث سے بخوبی واقف ہو. اور امام بخاری تو قرآن کے بھی حافظ تھے اور حدیث کے بھی حافظ تھے. تو اجتہاد کی تمام شرائط امام بخاری میں موجود تھی. تب امام بخاری نے جو صحیح لکھی یہ جو عنوان کا دوسرا حصہ ہے امام بخاری نے جو صحیح لکھی اپنی یہ صحیح کے اندر بے شمار فتنوں کا اور فرقوں کا رد کیا ہے. بخاری کی کتاب خالی احکام کی کتاب نہیں ہے. امام بخاری کی یہ کتاب جیسے مولانا نصری صاحب حفظ اللہ فرما گئے کہ یہ بڑی جامع ترین کتاب ہے. دین کے تمام احکامات کو یہ کتاب شامل ہے. امام بخاری تفسیر بیان کرتے ہیں تو کمال کی کرتے ہیں. ایسی ایسی تفسیریں امام بخاری نے بیان کی جو عام لوگوں کی پہنچ سے باہر ہیں. تھوڑا سا غور کریں تو اس میں کمال حکمت ہے. میں صرف ایک مثال آگے دیتا ہوں. پروفیسر شہباز صاحب ماشاءاللہ توحید اور اللہ کی عظمت کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو چلو تھوڑا سا حصہ اس میں ڈال دیتا ہوں بخاری کے حوالے سے. اللہ نے قرآن میں کہا ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. عام ترجمہ کیا ہے اس کرتے ہیں علماء؟ اگر رحمان کا کوئی ولد اولاد اس کی ہوتی فانا اول العابدین میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا. عام ترجمہ یہی ہے انا اول العابدین. کہتے میں رحمان کی دعوت دیتا ہوں ایک اللہ کی تو تم کہتے ہو اللہ کا مسیح بیٹا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اگر اللہ کا کوئی بیٹا بیٹی ہوتا تو تم سے پہلے میں اس کی پوجا کرتا. جب میں نہیں پوجا کرتا کسی کی تو اس کا مطلب ہے رحمان کا کوئی ولد. لیکن امام بخاری نے ایک اور تفسیر بیان کی ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین ای جاہدین. عابد کا معنی جاہد انکار کرنے والا. عام طور پر عابد کا کیا معنی کرتے ہو؟ عبادت کرنے والا. عابد کا ایک معنی انکار کرنے والا بھی ہے. امام بخاری نے یہاں یہ بات تفسیر میں سمجھا دی اگر رحمان کا کوئی ولد ہوتا میں محمد اس ولد کا بھی انکار کر دیتا. میں اس رحمان کو رحمان مانتا ہی نہیں جس کی اولاد ہو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے اندر بڑے بڑے فتنوں کا رد کیا ہے جن میں سے ایک فتنہ جس کا حافظ صاحب نے مجھے حکم فرمایا انکار حدیث ہے. انکار حدیث کرنے والے بھی کئی گروہ ہیں. کئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم
حدیث بالکل مانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے لیے حجت صرف قرآن ہے. ایسے بھی گروہ ہے پرویز وغیرہ. حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دفعہ میں نے تقریر سنی. اپنی تقریر میں انکار حدیث کے حوالے سے انہوں نے ایک بات بیان کی. کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایک بندہ مناظرے پہ آ گیا کہ قرآن کے سوا کوئی چیز حجت نہیں ہے, دین صرف وہ ہے جو قرآن میں ہے, حدیث نام کی کوئی شے نہیں ہے. روپڑی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا تو یہ تو بتا تیرے باپ کا نکاح ہوا تھا یا نہیں؟ کہنے لگے ہاں نکاح ہوا تو میں پیدا ہوا. تو تیرے باپ کا نکاح قرآن کی روح سے ہوا کہ حدیث کی روح سے ہوا؟ اگر قرآن کی روح سے ہوا ہے کوئی ایک آیت پڑھ جس میں نکاح کرنے کا طریقہ لکھا ہوا ہو. جب قرآن میں نکاح کا طریقہ نہیں ہے, حکم نکاح کا موجود ہے, اور لفظ نکاح بھی دو معنوں میں قرآن میں آیا ہے, عقد کے معنوں میں اور وطی کے معنوں میں, تو قرآن تو بیان ہی نہیں کرتا کہ لفظ نکاح سے یہاں کیا معنی مراد ہے. تو تم نے جو اپنے باپ تیرے کا جو نکاح ہوا تو آخر بتا نا کس طریقے سے ہوا. قرآن میں ہے تو آیت پڑھ, قرآن میں نہیں ہے مسلمان جیسے نکاح کرتے ہیں اس طریقے سے ہوا, وہ تو حدیث میں ہے. تو جب حدیث ہے ہی نہیں صحیح, حجت ہی نہیں ہے, پہلے اپنا حلال زیادہ ہونا ثابت کر تو پھر اگلی بات کرنا. تو نکاح تو ہوا حدیث کی روح سے, حدیث جب صحیح نہیں ہے تو نکاح کیسے صحیح ہو گیا؟ تو ایک وہ گروہ ہے جو بالکل حدیث نہیں مانتا, دوسرا وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں ہاں ہم حدیث مانتے ہیں لیکن وہ جو قرآن کے مطابق ہو. پھر وہ حدیثوں کا اپنی مرضی سے معنی بیان کر کے قرآن کی اپنی مرضی سے تفسیر کر کے دونوں میں ٹکراؤ پیدا کر دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو قرآن کے خلاف ہے. تو ہم وہ حدیث مانیں گے جو کس کے مطابق ہو, قرآن کے مطابق ہو. اور یہ بات ہمارے جن بھائیوں کے پہلے میں کچھ تذکرہ بغیر نام لیے کر رہے تھے انہوں نے بھی لکھی ہے. اصول بزدوی کے اندر بھی, توضیح تلوی میں بھی کہتے ہیں جی رسول اللہ کی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ اذا روی لکم یا روی عنی لکم حدیث فعارضوا علی کتاب اللہ فان وافقہ فاقبلوہ وان خالفہ فردوہ. کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر تمہارے سامنے میری کوئی حدیث بیان ہو اس کو قرآن پر پیش کرو, اگر قرآن کے مطابق ہو تو قبول کر لو, قرآن کے خلاف ہو تو رد کر دو. ہم ان سے کہتے ہیں یہ جو تم بیان کرتے ہو یہ قرآن ہے کہ حدیث ہے؟ اگر یہ قرآن ہے تو 30 پاروں میں سے نکالو یہ کہیں لکھا ہو, اور اگر یہ حدیث ہے تو حدیث تو حجت ہی نہیں, تو پیش کائے کے لیے کرتے ہو؟ یہ اصل میں رافضیوں کی بنائی ہوئی روایت ہے جو ان کی اصول کافی میں وارد ہوئی ہے. اور اسی طرح اصول بزدوی جو حنفی علماء کی کتاب ہے اس کے حاشیے پر جو حدیث کی تخریج کی گئی ہے اس کے اندر, اس میں بھی واضح لکھا ہے یہ زندیق لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے, نبی کی حدیث نہیں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحدیث حجت بنفسہ فی العقائد والاحکام میں لکھا ہے تمہاری یہ پیش کردہ جو روایت ہے اس کے اصول کے مطابق ہم نے اسی روایت کو قرآن پر پیش کیا, قرآن نے اس روایت کو رد کر دیا. کیسے؟ قرآن کہتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جو کچھ بھی تمہیں دے وہ لے لو اور رسول جس سے منع کرتا اس سے باز ہو جاؤ. قرآن تو نبی کی ہر بات لینے کا کہتا ہے. تیسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں حدیث وہ حجت ہے جو ہمارے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق صحیح ہو یا ہماری عقل اور قیاس کے مطابق صحیح ہو. اس گروہ نے بھی بڑے گول کھلائے, بڑی بڑی احادیث کو اپنی عقل کے حساب سے رد کر دیا. جیسے اس کی میں ایک مثال آپ کو اونٹنی اور بکری کے حوالے سے بخاری کی حدیث سے دی. انہوں نے اور بھی بڑے قاعدے کلیے بنائے روایات کو رد کرنے کے, چونکہ وہ ذرا علمی قواعد ہے میں اس کی طرف نہیں جاتا. ایک گروہ یہ ہے
جو بظاہر کہتے ہیں حدیث مانتے ہیں لیکن وہ تعویلیں توجیہیں ایسی کرتے ہیں کہ حدیث کو بالکل بے معنی کر دیتے ہیں۔ میں اس کی ایک عام فام مثال دیتا ہوں، کیونکہ زیادہ عوام الناس کا مجمع اس لیے میں وہ باریکیوں کی طرف نہیں جا رہا، عوامی مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ خاوند اور بیوی کا جھگڑا ہو گیا، میاں صاحب نے غصے میں کیا کہا؟ بیوی کو 3 بار طلاق طلاق طلاق۔ جب ہوش ٹھکانے آئی گیا اپنے مفتی صاحب کے پاس، حضرت جی میں نے تو آج بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو کیا حکم ہے میرے لیے؟ انہوں نے کہا 3 طلاقیں واقع ہو گئی ہیں، اب حلالہ کروا لیں۔ کئی لوگوں کو تو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا حلالہ ہوتا کیا ہے، بہت سادے ہوتے ہیں، اور جو کچھ دنیا کے سیانے ہیں ان کو بتایا جائے حلالہ یہ ہے تو ویسے ہی توبہ کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے ایسے یقین کرے، ایسے ایسے مولویوں کا پتہ ہے 70 حلالے کیے ہوئے ہیں جنہوں نے، اور یعنی زندہ گواہیاں آج بھی موجود ہیں۔ مولوی فتویٰ دیتا ہے حلالہ کرا لو، بیچارہ سادہ سا مسلمان، اس کو پتہ نہیں حلالہ ہے کیا۔ کہتے ہیں کسی کے ساتھ عارضی نکاح کر دو، 1 رات 2 رات ہفتہ 10 دن کے لیے، پھر طلاق لے لو تاکہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد، سنن کبریٰ بہقی، فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ پیر کرم شاہ صاحب کا نام سنے؟ انہوں نے تفسیر لکھی ہے ضیاء القرآن۔ تفسیر ضیاء القرآن میں اس حدیث کا ترجمہ جو انہوں نے لکھا میں وہ سنانے لگا ہوں۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، پیر صاحب نے ترجمہ لکھا ہے حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار، اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ تفسیر ضیاء القرآن میں یہ ترجمہ لکھا ہوا، نبی پاک لعنت فرما رہے۔ بلکہ ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے، الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں ادھار کرائے کا سانڈ جو ہوتا ہے اس کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا هو المحلل، حلالہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ کرائے کا سانڈ لیا ہوتا۔ تو بعض فتویٰ دینے والوں نے یہاں تک فتویٰ دیا اگر کوئی بھائی اس نیت سے حلالہ کرے کہ وہ عورت اس کے بھائی کے لیے حلال ہو جائے، عورت حلال بھی ہو جائے گی، اس کو اس کی نیت پر ثواب بھی ملے گا۔ فتاوی شامی میں بھی لکھا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کی درس ترمذی میں بھی لکھا ہوا۔ اب جب یہ ایک طرف حدیث آ گئی، ایک طرف مفتی صاحبان کا فتویٰ آ گیا، تو فقہ حنفی کی کتاب ہے کنز الدقائق، اس کنز کی ایک شرح ہے مستخلص الحقائق، جو مستخلص الحقائق شرح کنز الدقائق میں لکھا ہے کہ اگر یہ کہا جائے حدیث میں تو لعنت وارد ہوئی حلالہ کرنے والے پر، تو کیا جواب ہوگا؟ وہ جواب دینے والا لکھتا ہے لعلہ اراد باللعن الرحمت، شاید نبی پاک نے لعنت کے لفظ سے رحمت مراد لی ہے۔ اب غور کر، اب یہ حدیث بامعنی رہ جاتی ہے کہ لفظ تو لعنت ہی بولا ہے تو مراد رحمت ہے، لہذا حلالہ کرنے والا بھی رحمت کا حقدار اور کروانے والا بھی رحمت کا حقدار۔ تو کچھ وہ ہے جنہوں حدیث کی غلط تعویلیں، غلط معنی کر کے حدیث کو پس پش ڈالا ہے۔ امام بخاری نے سب کا علاج کیا، صحیح بخاری۔ امام بخاری نے بتایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز صحیح ثابت ہو جاتی ہے وہ اللہ کی وحی پر مبنی ہے۔ صحیح بخاری میں ٹوٹل 97 کتب ہے۔ سب سے پہلی کتاب کا نام ہے کتاب بدء الوحی یا بدو الوحی، دونوں طریقے سے اس لفظ کو پڑھا جاتا ہے، وحی کی ابتدا یا وحی کے ظہور کا بیان۔ پہلی جو امام بخاری کتاب قائم کرتے ہو کس کے متعلق ہے؟ وحی کے حوالے سے۔
اور پہلا چیپٹر جو شروع کیا سورۃ نساء کی، امام بخاری آیت لاتے ہیں، انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی علیہم السلام۔ ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے ہم نے نوح اور بعد میں آنے والے نبیوں کی طرف وحی کی۔ قرآن سے پوچھو پہلے نبیوں کی طرف کیا صرف کتابیں ہی وحی ہوئی تھیں یا کتابوں کے علاوہ بھی کوئی وحی کی شکل تھی؟ اگر قرآن یہ بتا دے پہلے پیغمبروں پر کتب اور صحائف کے سوا بھی وحی اللہ نے اتاری تھی تو پھر یہ ماننے میں کیا اشکال ہے آپ کو کہ اللہ کے نبی پر قرآن کے سوا بھی وحی آئی ہے کہ جیسے پہلے نبیوں پر تھی اسی طرح آپ کی طرف بھی آئی۔ تو اس آیت میں کئی نبیوں کا ذکر آیا جن میں ایک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا ہے۔ سورہ طٰہٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، وہ وقت یاد کرو کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی حدیث آئی ہے؟ کیا تھی حدیث موسیٰ؟ اذ رأى نارا، جب موسیٰ نے آگ دیکھی، فقال لأہلہ، بیوی ساتھ تھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے امکثوا، یہاں ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، یقیناً میں نے آگ پر اطلاع پائی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، مجھے امید ہے میں آگ میں سے کوئی چنگاری لے کر آ جاؤں گا یا جہاں آگ جل رہی ہے اس پر رہنمائی پا کے آ جاتا ہوں۔ قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ سردیوں کا موسم تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی کو آگ سینکنے کی حاجت اور ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ قرآن نے دوسرا ذکر کیا لعلکم تصطلون، میں آگ تمہارے پر لے آتا ہوں تاکہ آگ سینک لیں۔ لو جی موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے گئے، فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب آگ لینے کے لیے گئے تو آواز دی گئی اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، تو پاک وادی طوا پر ہے، اپنے جوتے اتار دے، فاخلع نعلیک فإنک بالوادی المقدس طوا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، کلام کیا، انا اخترتک فاستمع لما یوحی، قرآن کے الفاظ پہ غور کرو، انا اخترتک، اللہ کہتا ہے میرے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے، فاستمع لما یوحی، جو چیز وحی کی جا رہی ہے غور سے سن۔ موسیٰ علیہ السلام کے وحی آنا شروع ہو گئی، کیا وحی کی اللہ نے؟ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اننی انا اللہ، وہی میں اللہ نے بات کرتے بتایا موسیٰ یقیناً میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ معبود عبادت کے لائق نہیں ہے، فاعبدنی، تو میری عبادت کر۔ عبادت میں کئی قسمیں ہیں، سب سے اہم قسم نماز، فرمایا واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہ نماز جو دنیا میں ہم پڑھتے ہیں قیامت والے دن اس کا حساب بھی ہونا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت والے دن اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہے، اس لیے ساتھ فرما دیا ان الساعۃ آتیۃ، موسیٰ یاد رکھ قیامت آنے والی ہے۔ وہی کر دی، اپنا تعارف کروا دیا، اپنے الہ ہونے کا ذکر کر دیا، اپنی بندگی کا حکم دے دیا، نماز کا آرڈر دے دیا، نماز کس وجہ سے کیوں پڑھنی ہے وہ وجہ بھی بتا دی، لذکری، میری یاد کے لیے، اور قیامت کو جو حساب دینا ہے قیامت کا ذکر بھی کر دیا۔ اب کیا حکم ہوتا ہے؟ دو موجزے پھر دیے، ید بیضا اور عصا، اور کہا اذهب الى فرعون انه طغى،
میرے موسیٰ فرعون کے پاس جا کر اس کو دعوت دے، وہ بڑا سرکش ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے 2 دعائیں مانگ لی، ایک اپنے لیے رب اشرح لی صدری، ایک اپنے بھائی کے لیے کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، کیونکہ فرعون بڑا سرکش اور طاغوت ہے وقت کا۔ اللہ نے قبول کر لی۔ پھر آگے پہلے تھا اذهب، اکیلے کو حکم، پھر دونوں بھائیوں کو حکم ہوا اذهبا الى فرعون، دونوں جاؤ فرعون کے پاس، جا کر دعوت دو، ہے وہ وقت کا طاغوت۔ اسلوب دعوت سکھایا، طاغوتوں کو، سرکشوں کو، اکڑ پھو والوں کو دعوت دینی ہو، انداز کیا ہو؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ جا کر دعوت دو دونوں بھائی، نرم طریقے سے بات کرنا۔ اب دونوں بھائی اللہ کی وحی کی روشنی میں دعوت دینے چلے گئے، ایک لمبا عرصہ دعوت دیتے رہے۔ ایک رات حکم ہوا میرے موسیٰ اپنے ماننے والوں کو لے کر رات کی تاریکی میں اس بستی سے نکل جا، مہاجر ہو جا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، جدھر جا رہے تھے آگے پانی دریا بہتا تھا، اور پیچھے فرعون کا بھی پتہ لگ گیا، وہ بھی فوجیں لے کر آ گیا۔ خطیب تو ہمارے کہتے ہیں نا، آگے پانی کی موجیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں، فنل کے درمیان میں۔ موسیٰ علیہ السلام تو کہنے لگے موسیٰ مارے گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، یقیناً ہم پکڑے گئے، آگے پانی پیچھے فرعون اور اس کی فوجیں۔ اللہ نے وہاں بھی ایک معجزہ ظاہر کیا، فرمایا میرے موسیٰ لاٹھی مار ذرا، حجر پانی اس کے اوپر اللہ نے راستہ بنا دیا۔ قرآن بتاتا ہے پانی برف کے بڑے بڑے تودوں کی صورت میں جم کے کھڑا ہو گیا، بیچ میں اللہ نے راستہ دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نکل گئی۔ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر نے جب وہ راستہ دیکھا اس کے اوپر چلے، جب سارا لشکر آ گیا نا اس کے اندر، اللہ نے پانی جاری کر دیا، فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے پانی میں غوطے دے کے مار دیا۔ جب پھر وہ پار گئے، میدان تھی میں جا کر ڈیرا لگایا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام بھائی ہارون کو کہتے ہیں قوم کا خیال کرنا، میں تورات لینے جا رہا ہوں۔ وہاں جا کر تورات ملی۔ آپ ذرا غور کریں، موسیٰ علیہ السلام کو تورات قرآن پڑھیں بتاتا ہے فرعون کے مرنے کے بعد ملی ہے، فرعون کی زندگی میں تورات نہیں ملی۔ تو پھر فرعون کس وحی کا منکر ہو کر مرا؟ تورات تو آئی نہیں تھی۔ موسیٰ کو جو کتاب اللہ نے دی وہ تورات تھی، تورات تو فرعون کی زندگی میں ابھی دی ہی نہیں گئی تھی، تو فرعون کس وحی کا منکر ہو کر مرا؟ تورات کا تو اب کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ تو ملی ہی نہیں تھی، وہ تو میدان تھی میں جا کر ملی۔ وہ حدیث موسیٰ تھی جس کا منکر ہو کر فرعون مرا۔ تو میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ساتھ حدیث موسیٰ کی صورت میں بھی وحی عطا کی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اس دوسری وحی کی روشنی میں فرعون کو دعوت دیتے رہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے سوا وحی ملی تو کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے سوا نہیں وحی ملی؟ اور دوسری بات، فرعون تورات کا منکر ہو کر نہیں مرا، حدیث موسیٰ کا منکر ہو کر مرا۔ آج بھی قرآن کے سوا اگر کوئی دوسری وحی کا، حدیث محمد کا انکار کرتا ہے وہ بھی فرعون کی ڈگر پر ہے۔ اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ یہ جو حدیث کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، امام بخاری نے صحیح میں 2 کتابیں سپیشل اس عنوان پر لکھ دی ہیں۔ ایک ہے کتاب اخبار الاحاد، اخبار احاد یعنی ایسی روایت جس کو سمجھو اصطلاح میں ایک راوی روایت کرتا، یہ نہیں ہے کہ نبی پاک کی بات آپ کو ایک واسطے سے پہنچی ہو تو اس کے لیے کوئی 8 10 50 100 واسطے ہوں پھر ہی مانی جائے گی۔ ایک دفعہ مجھے گجرانوالہ کی طرف جائیں، قلعہ دیدار سنگھ آتا، قلعہ دیدار سنگھ جو مرکزی جمعیت کی مرکزی مسجد ہے، وہاں مجھے دوستوں نے بلایا، کوئی مناظرے کا پروگرام تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں کے مقامی جماعت کے لوگوں نے ایک قصہ بتایا، کہنے لگا حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ قلعہ دیدار سنگھ میں گئے
تقریر کی، کسی نے رفع یدین کا مسئلہ پوچھا تو فرمانے لگے رفع الیدین پر 400 سے زیادہ حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہاں پر ایک قاضی عصمت اللہ صاحب ہیں، دیوبندی بڑے عالم ہیں، ان کی مسجد کا ایک صدر تھا، اس نے جا کر قاضی صاحب سے کہا قاضی صاحب روپڑی صاحب کہہ رہے تھے رفع الیدین کی 400 سے زائد حدیثیں ہیں، کوئی ہیں بھی اتنی تعداد میں کہ ویسے ہی گپ مار گئے؟ کہتے مولوی عصمت اللہ نے ان کو کہا کہہ رہے چودھری صاحب حدیثاں تے ہیں پر انیاں نہیں جنیاں وہ کہندے نے، بس 10-12 حدیثاں ہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا قاضی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں نبی کی حدیث ماننے کے لیے کتنی چاہیے آپ کو؟ 10-12 ہو تو مانو گے یا ایک بھی ہو تو رسول اللہ کی حدیث ماننی پڑتی ہے؟ وہ کہنے لگا اہل جی سونے جا کے ہو جا تو میرا دماغ نہ کھا۔ اللہ نے اس کو توفیق دی اہل حدیث ہو گیا، پھر وہ ہماری مرکزی مسجد جو قلعہ دیدار سنگھ والی پھر اس کا صدر رہا ہے۔ تو رسول اللہ کی بات ماننے کے لیے کوئی زیادہ واسطوں کی ضرورت نہیں، ایک ہی واسطے سے ایک ہی سند سے اگر حدیث آپ کو معلوم ہو جاتی ہے اور وہ واسطے اور اسانید بالکل سند صحیح ہے تو وہ حجت ہے۔ آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام مالک اور نبی علیہ السلام کے درمیان کتنی ایسی حدیثیں ہیں؟ صرف 2 واسطے ہیں۔ امام مالک امام نافع سے روایت کرتے ہیں، نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، اور عبداللہ ابن عمر سے نافع بیان کرے اور ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ رفع الیدین والی حدیث بھی سند سے مروی ہے کہ امام مالک امام نافع سے اور نافع عبداللہ ابن عمر سے اور وہ رسول اللہ سے۔ اور دوسری امام بخاری کو دیکھو 22 کے قریب صحیح بخاری میں وہ حدیثیں ہیں جو امام بخاری اور رسول اللہ کے ساتھ صرف 3 واسطے۔ سب سے پہلی 3 واسطوں والی سند امام بخاری کی، امام بخاری صحیح میں مکی بن ابراہیم سے حدیث بیان کرتے ہیں، مکی بن ابراہیم یزید بن ابی عبید سے بیان کرتے ہیں، یزید بن ابی عبید صحابی رسول سلمہ بن اقوا سے بیان کرتے ہیں۔ تو امام بخاری اور رسول اللہ کے درمیان کتنے واسطے ہوئے؟ مکی بن ابراہیم، یزید بن ابی عبید اور سلمہ بن۔ میں یہاں ایک بات عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کمال عظمت دی اور آپ کی حدیث کی بھی کمال شان ہے۔ آج مجھے یا آپ کو شاید اپنے دادا پردادا سے اوپر پیڑھی یاد ہی نہ ہو، ہمیں اپنے باپ کا نام، دادا کا نام یا پردادا کا نام آتا ہو، اوپر کوئی پتہ ہی نہیں ہماری نسل کدھر سے آئی اور کہاں سے آئی۔ یہ رسول اللہ کی حدیث کی شان ہے۔ آج 15ویں صدی جو ہے وہ بھی بیت رہی ہے، 15ویں صدی تک کتنے ایسے الحمدللہ علماء اور طلاب ہیں جن کو اپنے سے لے کر نبی علیہ السلام تک ساری سند یاد۔ یہ ہماری بخاری پڑھنے والی بچیاں یا جتنے طالب علم ہمارے جنہوں بخاری پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، ہمارے مدارس کے اندر جتنے بھی علماء شیوخ الحدیث بڑی عمر کے اس وقت بخاری پڑھانے والے ہیں، اکثر کے بخاری میں استاد حافظ محمد گوندلی رحمۃ اللہ علیہ یا پھر ان کے شاگردوں سے آگے آ کر کے طلاب نے پڑھا۔ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حدیث پڑھتے ہیں۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سید نذیر حسین محدث دہلوی سے بھی بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ دوسرے شیخ محمد عبد الحق جو محدث دہلوی تھے ان سے بھی انہوں نے حدیث پڑھی۔ اور جو سید نذیر حسین کی سند ہے اس کے 2 واسطے مشہور ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ سید صاحب نے شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی سے، شاہ محمد اسحاق نے اپنے نانا عبدالعزیز محدث دہلوی سے، عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے والد ماجد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حدیث رسول جا کر مکہ مکرمہ کے اندر شیخ ابو طاہر المدنی سے پڑھی۔ ابو طاہر المدنی نے اپنے والد ماجد ابراہیم الکردی سے حدیث روایت کی، انہوں نے احمد الکشاشی سے روایت کی، ان کے استاد احمد بن عبد القدوس الشناوی ہے، انہوں نے اپنے استاد محمد بن احمد الرملی سے حدیث بیان کی۔ محمد بن احمد الرملی نے شیخ الاسلام زکریا انصاری سے حدیث بیان کی۔ شیخ الاسلام زکریا انصاری نے حافظ ابن حجر شارح بخاری سے حدیث بیان کی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ نے شیخ جو ابراہیم التنوخی سے بیان کی۔ انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار سے رسول اللہ کی حدیث نقل کی۔ انہوں نے سراج الحسین بن مبارک الزبیدی سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ
عیسیٰ السجزی سے رسول اللہ کی حدیث نقل کی، عبدالاول بن عیسیٰ السجزی نے مظفر الدین الداودی سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبداللہ بن احمد الحموی سے حدیث بیان کی، عبداللہ بن احمد الحموی نے محمد بن یوسف الفربری سے حدیث بیان کی، فربری نے امام بخاری سے حدیث بیان کی ہے، امام بخاری نے مکی بن ابراہیم سے، مکی بن ابراہیم نے یزید بن ابی عبید سے، یزید بن ابی عبید نے سلمہ بن اقوا سے، سلمہ بن اقوا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ رسول اللہ حدیث کا اعجاز آج بھی ہے، ہمارے بے شمار طالب علم حدیث کے اپنا سلسلہ سند رسول اللہ تک یاد کیے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی کی حدیثوں کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں جمع کیا، اور جو سب سے کم واسطوں والی، جو سب سے اعلیٰ سند سمجھی جاتی تھی، امام بخاری نے صحیح میں وہ جمع کی۔ تو کتاب و اخبار الاحاد، اس میں بتایا کہ خبر واحد بھی حدیث حجت اور صحیح ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک اصول یہ بنایا کہ جو اخبار احاد ہے نا، یہ عام شرعی احکام میں تو دلیل بن سکتی ہیں، عقیدے میں دلیل نہیں بنتی۔ عقیدے میں دلیل یا قرآن کی آیت بنتی ہے، یا وہ حدیث جو متواتر ہو۔ متواتر کیا ہوتی ہے؟ متواتر کتنے راوی روایت کرے تو بنتی ہے، اس پر آج تک اتفاق نہیں ہوا۔ البتہ علامہ سیوطی نے تدریب الراوی میں لکھا ہے کہ مختار قول کے مطابق جس حدیث کی 10 سندیں ہوں، اور مولانا اسد علی تھانوی نے بھی اپنی کتاب بوادر النوادر کے اندر سیوطی کے حوالے سے مختار قول 10 سندوں کا لکھا، اور اصول حدیث کی کتاب مدارس میں جو پڑھائی جاتی ہے دکتور محمود الطحان کی تفسیر و مصطلح الحدیث، اس میں بھی یہی بات درج کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ہاں عقیدے میں کم از کم وہ حدیث دلیل بنے گی جو حدیث کم از کم کتنی سندیں رکھتی۔ امام بخاری نے اخبار احاد میں بتا دیا کہ 10-12 کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں ان پر تعجب بھی ہے، اصول بھی بناتے ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں۔ مثلا عقیدے میں ایسی ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں جس کا ذخیرہ حدیث میں کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ مثلا یہ تھانوی صاحب نے اپنی کتاب جو سیرت پر ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب پہلے باب میں لکھی ہے، دوسرے لوگ تو بیان کرتے ہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ، ساری کائنات سے پہلے اللہ نے کیا چیز پیدا کی؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا، یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ جابر، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ اصول کیا بنایا؟ عقیدے میں کم از کم 10 راوی روایت کرے، 10 سندیں ہو تو حجت، اس کی کوئی ایک سند بھی نہیں ہے۔ حوالہ دیتے ہیں امام عبدالرزاق نے بیان کی، امام عبدالرزاق کی حدیث کی کتاب 11 جلدوں میں چھپ چکی ہے، تفسیر عبدالرزاق 3 جلدوں میں چھپ چکی ہے، نہ یہ عبدالرزاق کی حدیث کی کتاب میں ہے نہ ان کی تفسیر میں ہے۔ اور احمد رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ یہ جو جامع نظامیہ سے چھپا ہے، اس کی 5ویں جلد میں یہاں تک لکھا، اخبار احاد دربارہ اعتقاد ناقابل اعتماد۔ اخبار احاد دربارہ اعتقاد، عقیدے کے مسئلے میں خبر واحد جو ہے کہتا ہے ناقابل اعتماد، اس کا کوئی اعتبار۔ تو یہ عقیدہ آپ کا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور سے نکلے، لیکن حدیث من گھڑت، کم از کم چلو ایک سند ہی پیش کر دو، نہیں ہے۔ امام بخاری نے بتایا حدیث جب صحیح ثابت ہو جائے، خواہ اس کی ایک سند ہو خواہ اس کی کئی سندیں ہوں، وہ عقیدے میں بھی حجت ہے، عمل میں بھی حجت ہے۔ علامہ البانی نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے، الحدیث حجت بنفسہ فی العقائد والاحکام۔ دوسری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، امام بخاری نے 96 نمبر یہ کتاب ہے، 97 آگے کتاب التوحید ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اس میں ثابت کر دیا کتاب اور سنت یہ دونوں چیزیں عقیدے اور اعمال میں دلیل اور حجت ہوتی ہے۔ کتاب و سنت اصل دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے۔ جیسے کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے ایسے حکمت بھی۔
مولانا ناصری صاحب تو اختصار سے کہے گئے حکمت کا معنی سنت. میں دو چار حوالے خاص طور پر طالب علموں کے لیے عرض کرتا ہوں. قرآن میں جہاں الکتاب کے ساتھ الحکمہ کا ذکر آیا وہاں الکتاب کا معنی قرآن اور الحکمہ کا معنی سنت. یہ معنی امام بخاری نے سمجھایا. وہی جو مولانا ناصری صاحب آیت پڑھ گئے سورۃ احزاب کی وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. وَاذْكُرْنَا نبی کی بیویوں یاد کرو ما یتلا جو چیز پڑھی جاتی ہے. کہاں پڑھی جاتی ہے؟ فی بیوتکن تمہارے گھروں کے اندر. کیا پڑھا جاتا ہے؟ من بیانیہ سے تفسیر کر دی من آیات اللہ والحکمہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت پڑھی جاتی ہے. اب وہ پڑھائی والے معنی پر تو نہیں آتا وہ صاحب بیان کر گئے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں امام بخاری نے صحیح میں کتاب التفسیر اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے آیات اللہ کا معنی قرآن ہے اور الحکمہ کا معنی السنہ ہے. یہی معنی السنہ امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں اور احکام القرآن میں لکھا ہے. امام طبری نے اپنی تفسیر میں، رازی نے تفسیر کبیر میں، زمخشری نے تفسیر کشاف میں، اور اسی طرح سیوطی نے الامر بالاتباع میں، الامام ابن القیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، امام نسائی نے اپنی تفسیر میں، اور امام بخاری کے استاد الاستاد احمد ابن حنبل کے بھی استاد امام عبد الرزاق نے بھی اپنی تفسیر میں یہی معنی لکھا کہ کتاب و حکمت کا معنی قرآن و سنت. تو امام بخاری نے شروع میں آیت لا کر پہلی آیت ہی یعنی بخاری شروع ہوتے ہی پہلی آیت میں سبق دیا ہے دین وحی کا نام ہے اور وہی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے. اور رب کا قرآن کہتا ہے سورۃ نساء میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت یہ دو چیزیں نازل کی ہیں. یہی بات سورۃ بقرہ میں بھی فرمائی وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ کتاب و حکمت قرآن اور سنت یہ دو چیزیں اتاری. جیسے قرآن اللہ کی دلیل ہے ایسے سنت بھی اللہ کی طرف سے دلیل ہے. تو حدیث کا انکار کسی جہت پر بھی صحیح نہیں ہے. میں اپنے طالب علم بھائیوں کے لیے دو چار کتابیں عرض کرتا ہوں اردو دان طبقے کے لیے بالخصوص مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھو حجیت حدیث. اس طرح حدیث رسول کا شرعی مقام 2 جلدوں میں یہ دارالمعارفہ والوں نے شائع کی ہے. کمال کتاب ہے طالب علموں کے لیے. تو یہ وہ کتابیں ہیں اردو میں جو پڑھ کر آپ حدیث کی اہمیت اور حدیث کا انکار کرنے والے لوگوں کا تعارف اور وہ کیا کیا دلیلیں دیتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے آپ کو ان کتابوں میں ملے گا. تو اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت سمجھنے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں نے جو حکم کیا تھا وہ ٹائم مکمل ہو گیا. بارک اللہ فیکم.